السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمبی حدیث کا بیان چل رہا تھا۔ اسی حدیث کی اگلے حصے کی تشریح میں اب یہاں سے بیان کرتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس صلح حدیبیہ کے بعد تبلیغ اسلام پر مشتمل خط لے کر بھیجا تھا حضرت دحیہ کلبی کے ہاتھ۔ دحیہ کلبی یہ خط لے کر مقام بصرہ کے حاکم حارث ابن شمر غسانی کے پاس پہنچے تھے۔ حارث ابن شمر غسانی نے عدی ابن حاتم کو دحیہ کلبی کے ساتھ کیا اور ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ روم کا دارالسلطنت شہر حمص ہے، اس زمانے میں تھا۔ حمص اس شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر سانپ اور بچھو نہیں ہوتے۔ تقریباً 900 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان حمص میں تشریف لائے۔ تو روم کا دارالسلطنت حمص صاد کے ساتھ۔ ادھر رومی جنگ میں ایرانیوں پر غالب آ چکے تھے، تو یہ ایرانیوں پر فتح و ظفر کی خوشی میں ہرقل ان دنوں بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ تو دحیہ کلبی حضرت عدی ابن حاتم کے ساتھ جب بیت المقدس پہنچے، جس کو ایلیا بھی کہا جاتا ہے، تو ہرقل نے مقام غزہ سے ابو سفیان کو ان کے 30 ساتھیوں کے ساتھ بلایا تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال کی تفتیش اور تحقیق کے لیے۔ کل کی تقریر میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ 11 سوال کیا تھے جو ہرقل نے کیے تھے، اور ان کے جوابات سن کر ہرقل نے کیا جملے اپنی زبان سے ادا کیے تھے، یہ آپ نے سن لیا۔ اب ابو سفیان کے سوالات اور ہرقل نے جو جواب دیا تھا، اس جواب کے مکمل ہونے کے بعد حکم دیا گیا کہ اس شخص کو بلایا جائے جو کہ محمد عربی کے خط کو لے کر آیا ہے۔ تو خط
دحیہ کلبی آئے اور خط پڑھا۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ تو پہلے خط کا مضمون سنیے۔ خط میں تھا من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الیریسیین وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ یہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا خط ہرقل کے پاس۔ نبی کریم نے خط کا آغاز کس سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا جملہ من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ ملک الروم نہیں کہا، عظیم الروم کہا، اس لیے کہ مالک حقیقی تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہے۔ عظیم روم کہا، اور پھر من محمد عبد اللہ ورسولہ، بسم اللہ کے بعد اسی سے شروع کیا، جیسے انہو من سلیمان۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرسل کا نام پہلا ہوتا ہے، جیسے از اور آخر میں تا، جیسے از عبداللہ تا خالد۔ اس کے بعد سلام علی من اتبع الہدی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خط کے آغاز میں جب کہا جائے بخدمت فلاں تو اس کے بعد میں سلام لکھا جائے، السلام علی من اتبع الہدی۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، یہ اضافت بیانیہ ہے، ادعوک بمدعو الذی هو الاسلام۔ اور سرکار نے فرمایا اسلم، باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامت رہو گے، اسلم تسلم۔ اسلم کا مادہ بھی سین لام میم ہے، اور تسلم کا مادہ بھی سین لام میم ہے، جیسے انفق انفق، حدیث پاک میں انفق انفق، تم خرچ کرو، انفق میں تم پر خرچ کروں گا، میں تم کو عطا کروں گا۔ اسلم، اسلام قبول کر لو، تسلم، سلامت رہو گے، تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین۔ یؤتی کا یہ بھی اسلم کا پہلا جواب ہے تسلم، اور جواب ثانی ہے یؤتیک اللہ، جواب ثانی۔ اور یہ یؤتی کا سے پہلے دوسرا اسلم معذوف ہے، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامت رہو گے۔
اسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اور اسلام پر قائم رہو، داوم علی الاسلام یؤتیک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک۔ اب دو مرتبہ اجر کیسا؟ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک اجر تو موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، اور ایک اجر نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق کا، اسلام قبول کرنے کا۔ مگر اجر اول اجر ثانی پر موقوف ہے، یعنی اگر اسلام قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصرانیت پر جو اجر ملتا وہ ملتا رہے گا، بلکہ اجر علی النصرانیت موقوف ہے ایمان علی محمد پر۔ فَإِن، اور یا یہ کہ ایک تو اجر خود اس کے ایمان لانے کا ہے، اور دوسرا جو اجر ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ عوام اور رعایا کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّكَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، یریسی کی جمع ہے، یریس کے معنی کاشتکار، وہاں کی روم کی رعایا کو کاشتکار کہنا یہ بطور اغلبیت کے ہے، اس لیے کہ اکثر ترین عوام کا مشغلہ کاشتکاری تھا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّكَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، اگر تم نے اسلام سے اعراض کیا تو تم پر تمہارے اعراض کا گناہ بھی ہے، اور تم پر کاشتکار یعنی عوام کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ بھی ہے، اور رعایا کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ ہرقل پر اس لیے ہوگا کہ چونکہ الناس علی دین ملوکہم، تو یہ اپنی عوام کے کفر کا سبب بنے گا، اغلال اس کی طرف سے پایا جائے گا، اس اغلال کا گناہ اس پر ہوگا۔ اور کہا گیا اور وَيَا اہل الکتاب سے پہلے ادعوکا، یا اہل الکتاب فعل محذوف ہے، اور اے اہل کتاب میں تم کو بلاتا ہوں، تعالوا الی کلمہ، ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ اس کلمے کی تشریح ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا دوست نہ بنائیں۔ یعنی اہل کتاب سے مراد یہاں پر یہود اور نصارہ دونوں ہیں۔ تو معنی یہ ہے اے یہود و نصارہ، تمہاری توریت اور انجیل میں تو یہی بات لکھی ہے کہ معبود حقیقی اللہ رب العزت ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بنانا یہ روا نہیں ہے۔ تو اب یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا اللہ کے مقابل حمایتی بنانا جائز نہیں، تو یہ تو ایسی بات ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان سب کے نزدیک مسلم ہے۔ تو آؤ اسی مسلم بات پر جمع ہو جائے اور ہم غیر اللہ کو خدا بنانے سے باز آ جائے۔ تو تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا، اے عیسائیوں، اور اے یہود تمہارا اللہ کے سوا حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا
بنانا یہ تو تمہارے اجماعی کے برخلاف ہے۔ آؤ کفر کو چھوڑیں، کفر کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو، اللہ کے سوا حمایتی بنانے کو چھوڑو اور کلمہ مجمع علیہ توحید الہی پر جا ہو جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہہ دو کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں اور تمام معبودان باطلہ کی پرستش سے دور ہیں۔ ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا یہ خط پڑھا گیا اور ابو سفیان نے وہ حوصلہ افزا کلمات کہہ دیے، تو اس کے بعد شور و شغب ہونے لگا، آواز بلند ہو گئی، کچھ کہہ رہے تھے کیا ہوا۔